چاہنے والا کیا فکر، دوست کا فکر تو دشمن کا بھی فکر ہوتا تھا۔ وہ بڑھیا جب مکہ کو چھوڑ کر وہ جا رہی تھی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، بوڑھی لرہانپتی، کانپتی، لرزتی، گرتی پڑتی، سر پر گٹھڑی لینے کی کوشش کرتے ہوئے جا رہی ہے۔ تو آپ آگے بڑھے، اس سے پوچھا کہ اے بھیا تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں اس طرف جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا لاؤ مجھے دو، اس کی گٹھڑی سر پر اٹھا لی۔ یہ واقعہ نہیں ہے، یہ قابل تقلید مثال ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ بھی یہیں رہتے تھے، میرے رشتہ دار بھی یہیں ہیں، لیکن مکہ کو چھوڑ کر اس لیے جا رہی ہوں کہ نعوذ باللہ ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، وہ کوئی کتاب یا کوئی آیات سناتا ہے، لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اس پر جان نچاور کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا جو پرانا دین ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، بتوں کو پوجنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کسی ایک خدا کے سامنے سے دریز ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ اس کے جادو کا اثر نعوذ باللہ من ذالک مجھ پر بھی نہ ہو جائے۔ وہ برا بھلا کہنے لگے۔ آپ اس بوڑھیا کے پیچھے جا رہے ہیں، بات چیت جاری ہے۔ چلتے 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 جب وہ گاؤں آ گیا، اس بڑھیا کو اس گھر تک پہنچایا، گٹھڑی اس کے حوالے کی، تو روایات میں آتا ہے آپ نے سلام کیا، جانے لگے، اس بڑھیا رک گئی۔ اس نے کہا اے نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ اتنا احسان کیا ہے، اتنی دور سے مجھ کو یہاں تک لے آئے ہو، میرا سامان اٹھایا ہے، میری باتیں سنی ہے، میری دلجوئی کی ہے، نام تو بتا کر جاؤ، تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو تاکہ دوبارہ بھی میں تم سے مل سکوں؟ تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے اے بڑھیا، جس شخص سے بھاگ کر تم مکے سے نکلی ہو اور اس گاؤں میں آئی ہو، اور جس کو راستے میں جس کا تم ذکر کرتی ہوئی آ رہی تھی، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بڑھیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گٹھڑی گر گئی اور وہ منہ پاڑ کر دیکھنے لگی۔ کیا ایسا ہے؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بے درے کہنے لگی کہ تم جھوٹے نہیں ہو سکتے، تم جھوٹے نہیں ہو سکتے، جو لوگ تمہارے بارے میں مجھے بتاتے تھے وہ جھوٹے ہیں، تم سچے ہو۔ وہ قدموں میں گرتی ہے اور مشرف بے اسلام ہو جاتی ہے۔ تو میرے نبی کی سنت ہے دوستوں سے تو پیار کرنا، دشمنوں کو بھی سینے سے لگانا، جو برا بھلا کہے اس کو معاف کر دینا، بلکہ اس کو زیادہ شفقت دینا۔ یہ بزدلی نہیں ہے، یہ بہادری ہے، یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کسی کے ایک لفظ کے بدلے میں اس کو 10 لفظ سناتا ہے، یہ بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے۔ میرے آقا نے جو معیار ہمیں سکھایا، میرے نبی نے جو ہمیں معیار سکھایا، وہ یہی ہے جو غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں جو اخلاق سکھاتے تھے وہ یہی ہے دوستو۔ وہ کوئی قصے کہانیاں نہیں سناتے تھے، وہ خطاب کرتے تھے، لوگوں کے دلوں سے بات کرتے تھے۔ وہ ان کانوں سے سننے کی باتیں نہیں ہوتی دوستو۔ مبادا تم یہ غلطی کرو کہ یہ باتیں جس طرح میں سن رہا ہوں ان کانوں سے سنوں گا، دوستو اس کانوں سے نہیں، وہ دل کے کانوں سے سننے کی باتیں ہوتی، کیونکہ وہ گفتگو تمہارے دل سے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بٹائی صاحب بھی فرماتا ہے یہ کن گاڑھا وکنی کے بیا کن گنیج، یہ کن گاڑھا وکنی کے بیا کن گنیج، جنی سان سنیج سندھی سپریاں گالڑی۔ یہ جو تمہارے سر میں کان لگے ہوئے ہیں، بڑائی کہتا ہے ایسے کان تو گدھے کے بھی ہوتے ہیں، بلکہ گدھے کے کان تو تمہارے کانوں سے بڑے ہوتے ہیں، اور وہ سن بھی سکتا ہے لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو تمہارے کان ہیں یہ گدھے والے کان ہیں، دل والے کان کھولو، دل والے کان کھولو۔ ما من رجل الا ولہ اربعۃ اعین، عینان فی راسہ ینظر بها امور الدنیا وعینان فی قلبہ ینظر بها امور الآخرہ۔ غزالی کہتا ہے کہ ہر انسان کو 4 آنکھیں ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے بات کہی اس نے؟ وہ کہہ رہا ہے 4 آنکھیں ہوتی ہیں، کہہ رہا ہے 2 آنکھیں تو اس کے سر میں ہوتی ہیں جو سب کو ہیں، جن سے وہ دنیاوی کام دیکھتا ہے۔ غزالی کہتا ہے 2 آنکھیں اس کے دل میں ہوتی ہیں،
دعا کہ اس کے دل میں ہوتی ہیں، جس سے آخرت کے امور دیکھتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، وہ جو غوث اعظم نے خطاب کیا ہے، وہ تمہارے دل سے باتیں کی ہیں، وہ دل سے سننے کے قابل باتیں ہوتی ہیں، وہ تمہارے دل پر آئیں گی اگر تمہارے دل کا دریچہ کھل جائے۔ دل کے دریچے بند ہیں، دل ہمارا سن نہیں رہا ہے، دل ہمارا مردہ ہے۔ یہ زندگی جو ہم اور آپ کو حاصل ہے، یہ زندگی تو ایک عام زندگی ہے، یہ تو جانوروں کو بھی ہے۔ اے انسان، جو اصل تیری زندگی ہے وہ تیری روحانی زندگی ہے۔ غوث اعظم کی خدمت میں سب لوگ آتے تھے، لیکن گناہگار زیادہ آتے تھے، فاسق و فاجر زیادہ آتے تھے، ڈاکو اور لٹیرے زیادہ آتے تھے، عام لوگ زیادہ آتے تھے، اور وہاں آتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ بڑے بڑے علامے آ کر بیٹھتے تھے، عام انسان آ کر بیٹھتے تھے، اور جب وہاں سے اٹھتے تھے تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھی، ان کے کردار تبدیل ہو جاتے تھے، انسانیت ان میں آ جاتی تھی۔ تو دوستو، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، لست عبد اللہ، ہم اور آپ کہہ رہے تھے پہلے خدا کی بندگی، لست عبد اللہ انما انت عبد درہمک و دینارک و نفسک و ہواک، تو خدا کا بندہ نہیں ہے۔ وہ غوث اعظم فرما رہے ہیں، تم بندے ہو تو اپنے روپے کے بندے ہو، اپنے درہم کے بندے ہو، اپنے ڈالر کے بندے ہو، اپنے پاؤنڈ کے بندے ہو، اپنے نفس کے بندے ہو، اپنے خواہش کے مارے ہوئے ہو۔ ایمان کی سلامتی سے میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم زندگی جو بسر کر رہے ہیں اس کا